مسند احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے. آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے ساتھ کوئی بلّا یا کتا پانی پیے؟ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. آپ نے فرمایا اس سے بھی بدتر شخص تمہارے ساتھ پانی پیتا ہے. قال وہ شیطان، جو آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے وہ اس کے ساتھ شیطان پانی پیتا ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں کھڑے ہو کے پانی ہرگز نہیں پینا. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پانی بھول سے بھی پی لے تو وہ قے کر دے، نکال کے باہر پھینک دے، کیونکہ کھڑے ہو کے پینے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے، اور جب شیطان کے ساتھ پیا ہوا پانی اندر جائے گا تو آپ کے اندر روحانی گندگی پیدا کرے گا. اس وجہ سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ بھول سے بھی پانی کھڑے ہو کے پی لیں تو کیا کر دیں. یہ ایسے قوانین ہیں کہ جو جماعت المسلمین الحمدللہ اس پر عمل پیرا ہے. مگر اگر باہر دیکھیں گے آپ تو بڑے بڑے داڑھی والے علماء حضرات جو ہیں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، کھڑے ہو کے شیطان پیتا ہے. یہ ایسے واضح صاف صاف روایات ہیں جس میں کسی کو اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اب پیش کرتے ہیں علماء سے جب کہا جائے کہ صاحب آپ کھڑو کے پانی پی رہے ہیں، ارے بھائی دیکھا نہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑو کے پیا تھا، وہ پانی نہیں تھا اور کیا تھا. اب ایک آدمی جو ہے عامی جو ہے اسے کیا معلوم کہ آپ نے کھڑو کے پانی پیا تھا یا بیٹھ کے پیا تھا زمزم کے سلسلے میں. لیکن عام روش ہے، عام یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کھڑے ہو کے پیا تھا، ہم بھی پی سکتے ہیں. اس سلسلے میں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا، شاید آپ کے ہاتھوں میں آیا ہو. اس میں وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس موقع پر اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ سے اترے ہی نہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں. تو پھر آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے پانی پیا، کھڑے ہو کے پانی کہاں سے پیا؟ لہذا زمزم بھی کھڑے ہو کر پینا ثابت نہیں ہے. پھر ایک اور روایت پیش کرتے ہیں وہ صحیح بخاری کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور وضو کے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا، تو یہاں بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. پھر ان کو جواب دیا گیا کہ قول اور فعل، ان کو بتایا گیا جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو چلو کھڑے ہو کے پیے وضو کے بچے ہوئے پانی کے تو لوگ دیکھ رہے تھے حیرانی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ کام سنت ہوتا تو وہ حیران نہیں ہوتے لوگ. حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں یا باتی دارمی اور احمد وغیرہ میں ہے، انہوں نے بھی اس بات کا تعجب کیا. علی رضی اللہ عنہ کہا کہ تم حیران مت ہو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے حکم دینے سے پہلے کا واقعہ ہے یہ یا حکم دینے کا بعد کا واقعہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو تو علی رضی اللہ عنہ کو حکم پہنچا ہی نہ ہو. اگر یہ حکم ختم ہو گیا ہوتا تو لوگوں کو تعجب کرنا چاہیے نہیں تھا. لوگ تعجب کر رہے ہیں کوفے کے اندر، کوفے کی مسجد کے بعد سیڑھیوں کے بعد وضو کر رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب صاف صاف ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں اور وہاں کسی کا فعل آ جائے تو ہم حکم کی پیروی کریں گے. اگرچہ آپ کا فعل بھی اگر آ جائے گا تو ہم حکم کے تابع ہیں. آپ کا فعل آپ جانیں، جو امت کو حکم دیا گیا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے. تو لہذا کھڑے ہو کے پانی ہرگز مت پیجیے. جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو شیطان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے.
کہ جب تم بسم اللہ کہہ لو گے تو پھر شیطان آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ ہاتھ اس کا فوراً رک جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ جہاں جہاں پہ شیطان کا داخلہ ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں۔